بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مغرور امیر زادی کی داستان عبرت ہے۔ یہ نام ہے مجھے یتیم کی آہ سے بچا لو۔ ایک لڑکی لکھتی ہے کہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے درد مندانہ اپیل کرتی ہوں کہ خدا را میری تحریر کو لازمی پڑھنا، یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ میرے دونوں والدین اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک اہم سرکاری ادارے کے آفیسر تھے۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا۔ میں نے اپنی تعلیم ایم اے انگلش مکمل کی تو میرے والدین نے میری شادی ایک اپنے ہم پلہ خاندان عثمان سے کرا دی۔ یہ شادی ہم دونوں کی پسند کی تھی۔ عثمان ایک اچھا اور با اخلاق لڑکا تھا اور ایک کمپنی میں مینیجر کی جاب کر رہا تھا۔ ہماری شادی خاندان کی ایک کامیاب شادی تصور کی جاتی تھی۔ مجھے میرے والدین نے اپنی استطاعت کے مطابق بہت زیادہ جہیز دیا اور خاوند نے بھی 20 تولے سونا زیورات حق مہر میں دیا، اور خاندان نے بھی اور ہم دونوں کی جوڑی اپنے خاندان میں خوش قسمت ترین جوڑی تصور کی جاتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہمارے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا، جس کی پیدائش آپریشن کے ذریعے ہوئی۔ آپریشن کے بعد مجھے لیڈی ڈاکٹر نے اکیلے میں بیٹے کی مبارکباد دی اور ساتھ ہی ایک عجیب بات بتلائی جو میری ساری خوشی کا مزہ کرکرا کر گئی۔ اس نے بتایا کہ آپریشن کے دوران آپ بہت سیریس ہو گئی تھیں اور آپ کی جان خطرے میں تھی۔ ہم نے بڑی مشکل سے آپ کی اور آپ کے بچے کی جان بچانے کی کوشش کی، مگر شاید اب آپ دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکو۔ یہ بات میں صرف تمہیں بتلا رہی ہوں، اپنے خاوند اور اپنے گھر والوں کو مت بتلانا۔ میں نے اس کی بات کو مان لیا اور یہ راز اپنے سینے میں رکھا۔ مگر 3 سال بعد جب میرے خاوند نے مجھے کہا کہ میری خواہش ہے میرے گھر ایک اور بچہ ہو، تو مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، تو وہ مان گیا۔ پھر ہم جس ڈاکٹر کے پاس جاتے وہ یہی کہتا آپ کے خاوند میں تو کوئی نقص نہیں، مگر آپ ماں بننے کے قابل نہیں۔ بہت زیادہ ڈاکٹروں کے پاس گئے تو میں تو سب جانتی تھی، لیکن میں نے یہ سب کچھ کیا تاکہ وہ مطمئن ہو سکے۔ اس واقعے کے بعد میرا خاوند مجھ سے تھوڑا دور رہنے لگا اور میں بھی آہستہ آہستہ ڈپریشن کی مریضہ بننے لگی۔ اس دوران ایک دن جب میرا خاوند گھر آیا تو وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا وجہ تب بتاؤں گا جب تم وعدہ کرو ناراض نہیں ہوگی۔ میں نے جلدی میں ہاں کر دی کہ آپ بتائیے، میں ناراض نہیں ہوں گی۔ اس نے بتانا شروع کیا اس کے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی ہے جو بہت نیک بھی ہے اور یتیم بھی، اور بہت مجبوری کی وجہ سے جاب کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے اگر میں اس سے شادی کر لوں تو نہ صرف اس بیچاری کو سہارا مل جائے گا، بلکہ ہمارے گھر میں 2-3 بچے اور آ سکتے ہیں۔ ویسے بھی ایک بچے کا کیا مان۔ میرا خاوند منہ نیچے کر کے یہ باتیں کر رہا تھا اور میرا پارا چڑھنا شروع ہو گیا۔ اس نے جو ہی بات ختم کی میں نے اپنے تمام وعدے نظر انداز کرتے ہوئے چیخ و پکار شروع کر دی کہ تو نے ایسا سوچ کیسے لیا۔ نہ جانے میں نے اس وقت غصے میں کیا کیا بولا جو ایک بیوی کا خاوند کے سامنے بولنے کا بالکل حق نہیں تھا۔ میرا خاوند یہ میرا رویہ دیکھ کر اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ میرا غصہ بھی ایک دن بعد اتر گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھ سے دور رہنے لگا۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 سال کے بعد جب ہم رات کو سونے کی تیاری کر رہے تھے تو میرے خاوند کے موبائل کی بیل بجی۔ ریسیو کیا تو ایک کسی آفس کے آدمی کی کال تھی جو بڑی گھبراہٹ سے بات کر رہا تھا۔ اس کی کال ختم ہونے کے بعد میرے خاوند کی حالت پریشانی سے بہت خراب ہو گئی۔ میں نے کال کی اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو خاوند نے غصے سے ٹال دیا، مگر میرے ضد کی وجہ سے بتایا کہ وہ لڑکی جس کی میں نے شادی کے لیے بات کی تھی اس نے خودکشی کر لی ہے، اور وہ بیچاری اپنی غربت کی وجہ سے جاب کرنے پر مجبور تھی، مگر ظالم لوگوں نے اس پر طرح کے الزام لگائے، اور ایک عبادت گزار اور نیک باپ کی بیٹی شاید اپنے اتنے بڑے بہتانوں کو برداشت نہ کر سکی اور زندگی کی امانت کو انسانی درندوں سے چھڑا کر زبردستی اپنے رب کو واپس کر گئی۔ میں نے آج تک اتنی نیک لڑکی نہیں دیکھی۔ کاش میرے خاوند کا چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ اس رات سے تو میرے نصیب خراب ہونے شروع ہو گئے۔ میری ڈپریشن میں اضافہ ہو گیا، میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔ میرا پیار کرنے والا خاوند مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ میرا بیٹا ہم دونوں کے رویے کی وجہ سے بیمار رہنے لگا۔
میرے غم ابھی کم نہیں ہوئے تھے کہ میرے والدین کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت واقع ہو گئی، گویا کہ مجھ پر قیامت آ گئی۔ پھر میں جب بھی زیادہ پریشان ہوتی تھی پہلے تو میں امی ابو کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرے امی ابو کی اچانک وفات کی وجہ سے مجھے بالکل بے سہارا ہونا پڑا۔ میرے خامد مجھ سے ناراض تھا، اکلوتا بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے ملک میں رہائش پذیر تھا اور والدین اس دنیا سے چلے گئے۔ میں خوش قسمت ترین سے بدقسمت ترین کا سفر تیزی سے طے کر رہی تھی، اچانک ایک اور قیامت مجھ پر وار کر گئی۔ میرا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ شہر جاتے ہوئے ایک ٹریفک حادثے میں فوت ہو گیا اور خاوند شدید زخمی ہو گیا۔ خاوند کے آفس کے لوگوں نے اور باقی رشتہ داروں نے میرے بیٹے کو دفنا دیا۔ 2 دن کے بعد جب میرے خاوند کو ہوش آیا تو اس کی ایک ہی پکار تھی، مجھے میرے بیٹے سے ملاؤ، مجھے میرے بیٹے سے ملاؤ۔ ڈاکٹر اور ہسپتال کے عملے نے اسے تسلی دینے کی بہت کوشش کی، مگر آخرکار سچ بتانے پر مجبور ہو گئے۔ اکلوتے بیٹے کی وفات کی خبر سن کر میرا زخمی خامد برداشت نہ کر سکا، مجھ ظالم اور بدقسمت کو چھوڑ کر اس بے وفا دنیا سے اپنے پیارے رب کی طرف چلا گیا، اور میری بدقسمتی اور بدنصیبی کی بادل کالی گھٹا بن کر میرے ساتھ چمٹ گئے۔ اور ان سارے واقعات کے بعد میرے سارے رشتہ داروں نے میرے ساتھ وہی کیا جس کی مجھ جیسی ظالم اور درندہ صفت دل رکھنے والی عورت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ آج میں اپنے خاوند کے دفتر میں کام کرنے والے ایک چھوٹے سے ملازم کے گھر ایک اجنبی کی طرح زندگی گزار رہی ہوں، جس کی 2 بیویاں ہیں۔ یہ 2 بیویاں جو صرف مڈل تک پڑھی ہوئی ہیں، ایک کم تنخواہ اور چھوٹے سے گھر میں اتنی خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں جیسے تمام دنیا کی نعمتیں ان کے پاس ہوں۔ میں نے آج تک ان میں سونکنے والا کوئی رویہ نہیں دیکھا۔ یہ آپس میں ایسے رہتی ہیں جیسے سگی بہنیں۔ ان کا خاوند بھی ان دونوں پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا پیار و محبت والا گھرانہ نہیں دیکھا۔ ان کا خاوند میری بہت قدر کرتا ہے، روزانہ کہتا ہے، باجی آپ کے خاوند ہماری کمپنی کے سب سے با اخلاق اور اچھے انسان تھے، انہوں نے کبھی بھی کسی سے اونچی آواز تک میں بات نہیں کی۔ غریبوں اور بے آسرا لوگوں کی مدد کرنا گویا کہ ان کی گھٹی میں تھا۔ باجی آپ کے خاوند کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیے، آپ کی خدمت کر کے میں ان کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ باتیں میرے غم کے سائے کو اور گہرا کر دیتی ہیں، مگر مجھے اس کے سامنے مسکرانا پڑتا ہے۔ اسے کیا پتہ وہ اپنے اتنے اچھے محسن کی قاتلہ عورت سے بات کر رہا ہے۔ میری اپنی تمام بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر اپیل ہے کہ اپنے خاوندوں کی قدر کرو، اور جو حق انہیں ان کے رب نے دیا ہے اس حق سے انہیں محروم نہ کرو۔ جس رب نے 2 3 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، وہ رب جانتا ہے کہ مرد 2 3 4 عورتوں کی کفالت کر سکتے ہیں۔ ایک بد نصیب کی داستان پڑھنے والی خوش نصیب بہنوں اپنے خاوند کو کسی غریب یتیم بے سہارا لڑکی کا سہارا بننے کے لیے خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے راضی کر لو، اور اللہ کی قسم تمہاری یہ قربانی تمہیں اپنے پیارے رب کی محبوب بنا دے گا۔ تمہارا یہ کام تمہارے پیارے آقا 2 جہاں کے بادشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ اے میری پیاری بہنوں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں کسی اپنی بہن کا سہارا بن جاؤ گی تو قیامت کے دن آپ کا رب آپ کو اپنی محبت سے جنت کی حوروں کی ملکہ بنا دے گا اور ان سے زیادہ حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ میری اب صرف یہی خواہش کہ میری اس درد بھری زندگی کی تحریر سے کسی ایک یتیم بے سہارا کو سہارا مل گیا تو شاید مجھے اس یتیم کی بد دعا سے نجات مل جائے، اور دنیا نہ صحیح آخرت تو بن جائے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس ابھی چانس ہے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے مجھ بد نصیب کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اس یتیم کی آہ سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین والسلام۔ فقط آپ کی ایک دکھیاری بہن۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دعوت اللہ رسالے میں ایک گمنام بہن کا درد بھرا خط شائع ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی خط شائع ہو رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو گمنام بہن کا خط شائع ہوا تھا، اس خط میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ایک خاتون کی
درد بھری داستان تھی، جس کو پڑھ کر الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار خواتین اپنے شوہروں کی دوسری شادی کے لیے تیار ہوئیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کی دوسری شادیاں کروائیں۔ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بخوشی زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو فساد اور بگاڑ کے زمانے میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، جو فساد بگاڑ کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو وہ سنت ہے جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ صرف چھوٹی ہوئی سنت نہیں بلکہ وہ سنت ہے جس کو لوگ گناہ سمجھنے لگ گئے، اور جس سنت کو زندہ کرنے پر لوگ ظلم و ستم کرنے لگ گئے، اس سنت کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ صرف 100 نہیں ہزاروں شہیدوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہیں۔ اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر سنت کو زندہ کریں گے، اللہ کے ہر حکم کو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چاہت کو خود بھی اپنائیں گے اور اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے اور اس میں کسی سے نہیں شرمائیں گے، اور انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ اللہ کے ہر حکم کو ساری دنیا کے سامنے پیش کریں گے، حضور کی ہر سنت کو ساری دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور اس میں بالکل نہیں شرمائیں گے